بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 10ویں محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ یہ دن وہ ایسا یادگار دن ہے جس میں دو عظیم الشان واقعات اور بہت اہم واقعات پیش آئے ہیں جو حق اور باطل کی معرکہ آرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، اس دن یہ دو واقعات پیش آئے ہیں۔ پہلا واقعہ وہ ہے جب فرعون کے ظلم و ستم اور جھوٹی خدائی کا سلسلہ عروج کو تھا، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رکھے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح کے لیے اور اس کو تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو راہ راست پر لانے کی، اس کو ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ عقلی دلیلیں بھی دیں، معجزات بھی دکھائے، اس کو نصیحتیں بھی کیں، لیکن اس ظالم پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دے دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر اس ملک سے نکل جائیں اور اپنے وطن واپس ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار ہو گئے۔ فرعون ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس قوم سے غلامی کرائی جاتی رہے۔ وہ ان کے مفت کے نوکر تھے، وہ اتنی بڑی تعداد میں نوکروں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اس سے کام میں حرج واقع ہو رہا تھا، لہذا وہ لشکر کا پیچھا کرتا ہوا، قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کو پار کیا تھا۔ دریا بھی اپنے حال پر تھا، اس کے اندر راستہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بھی اسی طرح سے اس راستے سے پار ہو جاؤں گا جس طرح سے بنی اسرائیل پار ہو گئے ہیں، لہذا وہ اپنے لشکر کو لے کر اس راستے پر اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ دے دیا تھا، وہی اللہ رب ہے اس دریا کا، اور اسی نے حکم دیا کہ اب تم برابر ہو جاؤ۔ جب فرعون کا لشکر دریا کے اندر پہنچ گیا،
تو وہ دریا برابر ہو گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے اور نشان عبرت ہے، کوئی اگر چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو اس ظالم فرعون سے نجات ملی، اور جس دن وہ دریا کے اندر غرق ہوا اپنے لشکر کے ساتھ، یہ دن 10 محرم کا دن تھا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی کے بعد سے بنی اسرائیل اس دن کو یوم نجات کے طور پر منانے لگے۔ اس دن وہ اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھتے تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم یعنی عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی۔ ہم اس کے شکرانے میں اور اس دن کی تعظیم میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کے لیے جتنا حق تم رکھتے ہو، ہم موسیٰ پر اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اس واقعے کے لیے جتنا تم شکر گزاری کر سکتے ہو، ہم اس سے زیادہ شکر گزاری کرنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا آپ نے مسلمانوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب الصیام کے اندر موجود ہے۔ جس طرح یہودی یوم عاشورہ کی روزہ رکھتے تھے، ایک حدیث پاک میں جو بخاری میں ہے اور کتاب الحج میں ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ایام جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے قریش، اور اس دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن ان کے ہاں دستور اور رواج تھا کہ وہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا ہے۔ اس وقت تک رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول نے عاشورہ کے روزے کو اختیاری بنا دیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ عاشورہ کے دن قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ کتاب الحج میں ہے یہ حدیث۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا تھا کہ اگر اگلے برس میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ اسی برس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے۔ غرض ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں بھی رکھتے تھے ہجرت سے قبل، اور آپ نے مدینے میں بھی اس روزے کو رکھا۔ ہجرت کے بعد مکے میں سبب کچھ اور تھا اور مدینے میں سبب کچھ اور تھا۔ یوم عاشورہ کا روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے، مگر اسلام میں اس کی اہمیت کم نہیں ہے آج بھی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو عاشورہ کے دن کی اہمیت اس لیے ہے، اور بھی واقعات ہیں جو عاشورہ کے دن کو افضل بناتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ
ذکر عاشورہ کے دن کی اہمیت کا اور فضیلت کا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں ملتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور یہ دن اسی شکرانے میں روزہ رکھنے کا دن ہے اور اسی لیے خوشی کا دن ہے، اسی لیے اس دن دسترخوان وسیع کرنے کا حکم ہے۔ لہذا جو روزہ رکھا جائے اس کی منشا اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن کا دوسرا اور یادگار واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا المناک ترین واقعہ ہے تو قیامت تک امت اس کو نہیں بھول پائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے فرزند ارجمند تھے، اور آپ نے اس دن دین کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی پیش کی اور شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے زیادہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس سے محبت کی جائے۔ یہ ایک جذباتی معاملہ ہے، یہ جذباتی نہیں بلکہ ایمان کا بھی معاملہ ہے۔ یہ پاکیزہ خاندان جس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، اس کی فضیلت اور اس کی محبت کا انکار ایمان کا انکار ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک اور صاف کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو جس کو اللہ نے پاک کیا ہو اور جس کو ہر قسم کی گندگی سے اللہ نے دور رکھا ہو، ان کی پاکیزگی، ان کی برگزیدگی اور اس خاندان کی عزت، اس کا کوئی انکار اگر کرتا ہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اور آپ کے گھر والوں سے ایمان، گھر والوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد۔ یہ پاکیزہ خاندان ہے اور عظیم المرتبت شخصیات ہیں۔ حضرت امام حسین ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا ہے، ان کے پیشانی پر بوسہ دیا ہے، ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ان کو سواری کرائی ہے، ان کو اپنے گود میں بٹھا کر دین سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے۔ امت اس بات کو اپنے ایمان سے باہر نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ دونوں آگے، رسول اکرم ممبر سے اترے، ان دونوں کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا، ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے سچ کہا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا تو محبت کی وجہ سے صبر نہ کر سکا، پھر گود میں لیے خطبہ دیا۔ یہ ہیں حضرت امام حسین۔ 10ویں محرم کو امام حسین شہید کر دیے گئے۔
امام حسین کی شہادت کا یہ واقعہ ایسا ہے جیسے آج ہی ہوا ہو۔ یہ لہو جو خاندان رسول کا بہایا گیا، اس کے اوپر امت قیامت تک روتی رہے گی۔ ذرا سوچئے کہ امام حسین نے کس بات کے لیے جنگ کی تھی، وہ واقعہ بھی یاد کیجیے۔ کس چیز کے لیے آپ نے مقابلہ کیا تھا، کس مقصد کی خاطر جام شہادت نوش کیا تھا، اور پورے خاندان کو اللہ کے راستے میں قربان فرما دیا تھا۔ وہ مقصد تھا اللہ کی خلافت کی حفاظت، اللہ کی خلافت کی حفاظت۔ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ کسی باپ کا بیٹا ہو یا وہ رسول اللہ کا امتی ہو؟ یہ فیصلہ کیا جانا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ باپ کے بعد بیٹا اس کی جگہ ولی عہد ہوتا ہے، وہی منصب خلافت پر فائز ہوتا ہے۔ قیصر بھی ایسے ہی، کسریٰ بھی ایسے ہی، دنیا کا یہ دستور ہے کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت کا مالک ہوتا ہے۔ امام حسین کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ صالح اور پرہیزگار ہوگا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین بے شک ہم نے اس کا وارث بنایا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ یہ جھگڑا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ امام حسین کہتے تھے کہ نہیں، اس طریقے اور اس ضابطے کے مطابق بنے گا جو میرے نانا جان دین پیش کر کے گئے ہیں، جو اللہ کے رسول دین پیش کر کے گئے ہیں۔ امام حسین نے اس شخص کو مستحق خلافت نہیں سمجھا، لہذا انہوں نے اس کی خلافت کا انکار کر دیا۔ دنیا کا دستور ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ باپ کے بعد بیٹے کے بعد فوج سمجھ رہی تھی کہ بیٹا ہی حاکم ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ حکومت کی تلوار کے خوف سے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ اہل بغداد عزم اور حوصلے کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کو پتہ تھا کہ یہ فوج سے ڈر جائیں گے، پھر بھی وہ مٹھی بھر صاحب عزیمت مومنوں کی جماعت کو لے کر جتنا کر سکتے تھے دین کے تحفظ کے لیے اتنا کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ کہیں نہ کہیں یہ خیال رہا ہوگا کہ ابھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں تو دین موجود ہوگا۔ لیکن امام حسین نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر میں مسلمانوں کو ان کی خلافت، ان کے دین کی خلافت نہ بھی دے سکا تو کم از کم آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا جاؤں گا کہ خلیفہ کیسے ہوتا ہے۔ یزید سمجھ رہا تھا امام حسین کو قتل کر دوں گا تو میری بادشاہت محفوظ ہو جائے گی، لیکن امام حسین سمجھ رہے تھے میں اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دوں گا تو دین محفوظ ہو جائے گا۔ دونوں کے نظریے میں فرق تھا۔ وہ اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے فوج کو حکم دے رہا تھا کہ جو سامنے آئے اسے رون ڈالو، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ ہر طوفان سے ٹکر لینے کو تیار تھے کہ اسلام باقی رہ جائے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کچھ نادان کہتے ہیں
امام حسین نے اچھا نہیں کیا، اتنی بڑی فوج سے ٹکر لی۔ کچھ اور احمق ہیں، بے وقوف، جن کے دلوں میں خاندان رسول کی محبت نہیں، جو دین اسلام کے مزاج سے ناواقف ہیں، جو قربانی دینے سے ڈرتے ہیں، بزدل، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین کو حکومت وقت سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں اگر ایک مسلمان بھی باقی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے۔ امام حسین اپنے خاندان سے لے کر حکومت وقت سے اس لیے ٹکرا گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، میرا خاندان بچ نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میری شہادت کو یہ قوم کبھی بھلا نہ سکے گی، یہ خاندان رسول کا خون ہے، یہ اگر زمین پر بہایا جائے گا تو رائے گا نہیں جائے گا۔ چنانچہ ہر زمانے میں ہمت والے لوگ اٹھتے ہیں اور باطل سے ٹکرا جاتے ہیں، حق کو غالب کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو تو شہید کہا جاتا ہے۔ آزاد روحیں جن کے دلوں میں ایمان موجود ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو سلام کرتی ہیں، اور غلام انسان جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور کورے ہوتے ہیں وہ ظالم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ظلم کا مقابلہ کر سکیں۔ مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا فرعون سے، وہ بھی حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کی مدد سے دریا پار ہو گئے تھے، اور اللہ نے معجزاتی طور پر دشمن کو نیست و نابود کر دیا تھا اور دریا کے اندر غرق کر دیا تھا۔ دین ایسے بھی بچایا جاتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا، جب کلمہ پڑھنے والے دین کو ختم کر رہے تھے، دین کو مٹا رہے تھے، تو طریقہ یہ تھا کہ اب دین کا تحفظ خون دے کر کیا جائے۔ امام حسین نے بھی دین کو بچایا اور دین کا تحفظ کیا، اور دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دی کہ دشمن اگر طاقتور ہو، اس سے مقابلہ اگر ناممکن ہو، تو حق کو ثابت کرنے کے لیے اور سچ کو فتح دلانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر ظالم کو ختم نہیں کر سکتا ہے تو اپنی گردن کو ظالم کے آگے نہ جھکائے بلکہ کٹوا لے۔ لوگ امام حسین کی شہادت پر روتے ہیں، یہ رونے کی بات نہیں ہے بلکہ اپنے حوصلوں کو بلند کرنے کی بات ہے۔ امام حسین نے جان دی اور دین کو بچایا، اس پیغام کو عام کیا اور ایک میسج دے کر گئے ہیں رہتی دنیا تک۔ آپ نے بڑی عزت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ یہ گریہ وزاری کرنے، رونے اور پیٹنے اور آہو بکا کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ حق و باطل کی کشمکش کا ایک معرکہ ہے، اور باہمت لوگ جنہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے وہ قیامت تک امام حسین کے نقش قدم کا اتباع کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قائم رہنے اور میسج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے 10 محرم الحرام عاشورے کا پیغام، اور یہ ہیں وہ واقعات جو آج کے دن یاد رکھے جاتے ہیں۔ حق کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے، یہ دن حق کو غالب کرنے کے طریقے کا دن ہے۔
حق کو غالب کرنا ہے، چاہے وہ اپنی جان بچا کر کیا جائے اور دشمن کو غرقاب کر دیا جائے، یہ جان دے کر کیا جائے اور دشمن کو قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ فرعون پانی میں غرق ہوا تھا، پانی میں ڈوب مرا تھا، اور یزید ذلت کے سمندر میں غرق ہو گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ جو دین سے دور رہتے ہیں، جو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جو دین کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ ذلت اور خواری کے سمندر میں ایسے ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔